اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا دل بڑا ہو تو اس کے لیے مجھے دل کو صاف کرنا ہوگا، اللہ کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے کہ مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ آپ کے تمام مسئلوں کا حل اونلی ون تہجد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان اللہ سالوں سال انسان جو ہے مشکلوں سے گزرتے ہیں، مسئلوں میں سے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن جب آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اگر حل نہیں بھی ہوتی تو آپ کے اندر وہ ایک سکینت آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ اپنے مسئلے مسائل کا حل ہم لوگوں سے ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم اس کی طرف نہیں لوٹتے جس نے یہ مسئلے مسائل ہمیں دیے ہیں، جو ان مسئلے مسائل کا حل جانتا ہے، جو ہمیں حل دے سکتا ہے۔ ہم اسی کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ میرے مسئلوں کا حل جانتا ہے یا مسئلہ میرا حل کر دے گا۔ کیا وہ حل کر پاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، الٹا ہم تماشا بن جاتے ہیں۔ وہی بات یاد کریں کہ امام شافعی رضی اللہ نے کیا کہا تھا کہ تہجد کے وقت دعا مانگنا ایسے ہی ہے، ایک ایسا تیر ہے جو کہ نشانے پہ لگتا ہے اور اس کا جو ہے خطا نہیں جاتا۔ تو ہم نے تہجد کے لیے ٹائم نکالنا ہے، تہجد کا ٹائم نکال کر اللہ سے دعائیں کرنی ہے، لوگوں سے نہیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے یہ کہ اگر تم میرے سے امید لگاؤ گے، ہوپ لگاؤ گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن۔ اگر تیرے گناہ آسمانوں تک جاتے ہیں اور تمہارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں، اتنے ہو چکے ہیں کہ وہ کلاؤڈ کی طرح، جیسے کہتے ہیں نا پائل اپ ہوئے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک گناہ، ایک کے بعد ایک گناہ، بڑے بڑے انبار لگے ہوئے ہیں، تو پھر بھی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کہ توبہ کی شرائط کو اوبویسلی مد نظر ہم رکھیں گے کہ جو توبہ کی شرائط ہیں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس آؤ گے، میں تجھے ریکگنائز کروں گا، میں تیرے دل کی بات کو سنوں گا، اگر تو مجھ سے بات کرے گا، تو مجھے بتائے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، it's so amazing when you start reading the tahajjud. It's no words to explain how beautiful feeling is when you're talking to Allah subhanahu wa ta'ala, when you're returning yourself to the creator جس نے یہ ساری مسئلے مسائل آپ کو دیے ہیں، ہم اس کی طرف ریٹرن ہوتے ہیں نا، تو یہ عجیب فیلنگ ہے۔ اب مجھے آپ سے اور میں نے خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں لوگوں سے ہوپ لگاتی ہوں یا اللہ سے؟ ایک انسان کو پانے کے لیے اپنے فیصلے بدل لیتی ہوں، پھر میں کیا اس پہ ریئیکٹ بھی کرتی ہوں کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو، فائدہ نہیں بھی ہوا، لیکن جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کنیکشن کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا ریگریٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیے کسی انسان کو پانے کے لیے میں کیا کرتی ہوں، بڑے بڑے فیصلے ہم کر لیتے ہیں نا، لیکن اللہ کو پانے کے لیے میں ریگریٹ نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ دعا قبول ہوگی تب بھی وہ میرے لیے بہتر ہے، اگر نہیں ہوگی وہ اس سے بہتر دے گا، اور یا وہ آخرت میں میرے لیے محفوظ کر لی جائے گی۔ تینوں ہی طریقوں میں مجھے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ہمیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ سے امید لگانی ہے، پھر دیکھنا ہے کہ رزلٹ کیسا آتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے، دل کیسے مطمئن ہو جاتا ہے۔ کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے، اللہ سے لاڈ کرنے والی عبادت ہے، اللہ سے مانگنے والی عبادت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دیکھیں آپ کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے نا تو آپ لاڈ کرتے ہو، آپ اس سے محبت کرتے ہو، آپ اس کو جتاتے ہو، تو ہمارا اس سے لاڈ کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے نا۔ کبھی ہم اس کو کسی کر رہے ہیں، کبھی ہگی دے رہے ہیں، کبھی اس کی باتیں مان رہے ہیں، تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کنیکشن بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لاڈ کریں، اللہ کو جتائیں کہ تو ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی ہے جو ہماری مشکلوں کو سننے والا ہے، تو ہی ہے جو ہمارے دلوں کے اندر سکون پیدا کرنے والا ہے۔ لوگوں کے آگے نہ گڑ گڑائیں، لوگوں کے آگے گڑ گڑانے سے ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔
امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب ان کی ہے کلام اللہ .com پہ آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ ریلیف فرام ڈسٹریس کہ تکلیف سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتاب بہت خوبصورت ہے. سبحان اللہ، آپ پڑھیں گے نا آپ کو جیسے پیار ہو جائے گا کہ ایک آیت کو پکڑ کر انہوں نے پوری کی پوری کتاب لکھ دی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے کہ ہماری دعائیں دیر سے قبول ہوں. ہم کہتے ہیں کہ جلدی جلدی قبول ہوں، اسلاف کیا کہتے ہیں دیر سے. کیوں؟ ان کے اندر وہ اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، وہ جو مزہ آتا ہے ان کو اللہ سے بات کرنے میں. جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں نا، مشکل میں ہوتے ہیں، اپنے رب سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تعلق ایک عجیب قسم کا تعلق ہوتا ہے، ایک مختلف قسم کا تعلق ہوتا ہے. اسلاف اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے، اس لیے وہ جلدی جلدی دعاؤں کو نہیں مانگتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کنیکشن بنا رہے. دیکھیے میری اور آپ کی زندگی میں مشکلیں تو آئیں گی، اگر اس وقت ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اس میں شر ہے. اگر ان کلمات پر غور کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو مجھ سے ملاقات کرے، تو مجھ سے معافی مانگے اور تیرے گناہ زمین اور آسمان کے برابر ہو جائیں تو تجھے میں پھر بھی معاف کر دوں گا. بلکہ معافی نہیں کروں گا، ان کو ریوارڈ بھی دوں گا. ان کو جو ان کے گناہ ہیں ان کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. سبحان اللہ. ہم ہیں کہ ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کو منانا کتنا آسان ہے، کیا مشکل ہے اس میں. ایک انسان کو منانے کے لیے ہمیں کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے، کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنے واسطے ڈالنے پڑتے ہیں، کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے، خوار ہونا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تیرے گناہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہو جائیں گے لیکن میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا، میں پھر بھی تم سے محبت کرتا ہوں. تو اپنی محبت مجھے شو کر، اپنا وہ تعلق میرے ساتھ بنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہی کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تیری ٹینشن کو دور کر دوں گا، تیرے بوجھوں کو ہلکا کر دوں گا، تیری مصیبتوں کو دور کر دوں گا. تیرے بچے تیری دعائیں سننے لگ جائیں گی، تیری باتیں سننے لگ جائیں گے، سارے تیرے تابع ہو جائیں گے. تیرے دل میں سکینت میں بھر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ختم کر دوں گا، تیری غریبی کو ختم کر دوں گا. یعنی کہ نماز میں رزق ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ہمارے پاس ہر ایک کے لیے ٹائم ہے. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ٹائم ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹائم ہے، ان کو فلفل کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، پارٹیوں کے لیے میرے پاس وقت ہے، دوستوں کے لیے میرے پاس وقت ہے، فضول ٹائم انٹرنیٹ پہ کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، ساری رات میں فلمیں ڈرامے دیکھتی ہوں اس کے لیے میرے پاس ٹائم ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ان مصروفیات میں مصروف رکھیں گے تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکال سکیں گے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تجھے غنی کر دوں گا. لیکن یہی مشکل ہے کہ ہمارے پاس اللہ ہی کے لیے ٹائم نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما کیا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جو میرے لیے وقت نکالے گا میں اس کو غنی کر دوں گا. غنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ رائچنس آف دا ہارٹ، کنٹینٹمنٹ، قناعت جس کو ہم بولتے ہیں، سیلف فلفلمنٹ، کہ خود کو کی تکمیل کرنا، چین اور سکون کا مل جانا، کم پر خوش ہو جانا، اللہ کے فیصلوں کو مان جانا، تقدیر پر راضی ہو جانا، اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جانا، اپنے دل میں کسی کے لیے کجی محسوس نہ کرنا، دوسروں سے حسد نہ کرنا، دوسروں کو نیچا نہیں دیکھنا. اور دل کا غنی ہونے سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ آپ کی بے چینی، آپ کی اضطراب، آپ کی بے صبری، بیٹھے بیٹھے افسردہ ہو جانا، نیکیاں کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جانا، برائی کرنا آسان ہو جانا. اچھائی کے لیے رات کو اٹھ نہیں سکتے لیکن برائی کے لیے ہم اٹھ رہے ہیں، اس کے لیے الارم لگاتے ہیں. تو
تو ان ساری چیزوں سے غنی ہو جانا، مطلب ان ساری چیزوں سے نکل کے آ جانا. دنیا میں ہم گم رہتے ہیں، خواہشات کی ہم پیروی کرتے ہیں، ہم اور غم، پیسہ پیسہ پیسہ، کام کرتے ہیں پیسے کے لیے، جیتے ہیں دنیا اور پیسے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، بس یہی زندگی ہے. حتیٰ کہ ہر چیز کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ جتنی بھی پریشانیاں میں نے گنوائی ہیں، ان سب سے آپ غنی ہونا چاہتے ہیں، اپنے دل سے ان ساری چیزوں کو نکالنا چاہتے ہیں، ان سب کا علاج کیا ہے؟ تہجد ہے. ہم ساری چیزیں ہم نے ڈالی، نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم سمجھتے ہیں نماز کو چھوڑ کر سب کچھ ہم حاصل کر لیں گے. تو یہ ہماری ساری خوش فہمی غلط ہے، ہماری خوش فہمی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی آگے سجدہ ریز ہونا بھول جائیں اور باقی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو ہماری تمام تر دعائیں اور ہماری جو ہے ضرورتیں وہ پوری ہوتی رہیں گی. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں، ہم نے بات کی تھی نا کہ اف یو پلان ٹو فیل یو فیل ٹو پلان. اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، اللہ سے بات کروں، اللہ سے محبت کا اظہار کروں، وہ محبت جو کہ بس میرے اور اللہ کے درمیان ہے، تو اس کے لیے مجھے پلاننگ کرنی پڑے گی. دیکھیں، آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ کی عادت نہیں ہے نا تو اٹھ کے نہیں عادت بنا سکتے کہ فوراً سے اٹھے اور عادت بن جائے گی. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے اس کا جو وائی ہے نا کہ کیوں میں نے عادت بنانی ہے، آپ اس میں بہت سی ریسرچ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کے پاس وائی آپ کا کلیئر نہ ہونا کہ کیوں یہ ہیبٹ میں نے کیوں بنانی ہے، آپ کیوں ضرور پوچھیں کیوں تہجد کیوں پڑھنی ہے، اس کا کیا ریوارڈ ہے، اس سے کیا ملے گا. جتنی میں نے بیماریاں پیچھے گنائی ہیں، بے چینی، اس طرح بے صبری، بیٹھے بیٹھے افسردہ ہو جانا، نیکیاں کرنے کی طرف رغبت نہ ہونا، برائیاں کرنا آسان ہو جانا، مطلب کہ دنیا دنیا دنیا، خواہشات کی پیروی، ہم غم، پیسہ، کام، ہر چیز، ان سب سے اوپر اٹھ کے مجھے سوچنا ہوگا کہ جب میں تہجد پڑھوں گی اللہ تعالیٰ مجھے ان سب سے غنی کر دے گا. اس کی کیوں مجھے مل گئی. پھر جب وہ آپ غنی کرے گا تو آپ کے دل میں وہ سکینت آئے گی، آپ کے دل میں وہ ٹھہراؤ آئے گا، آپ کے اندر پیشنس آئے گا، آپ کے اخلاق بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے رویے بدلنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے تعلقات بدلنا شروع ہو جائیں گے. اس کی میں مثال دیتی ہوں. دیکھیں، جب تک آپ کی کیوں جو ہے نا وائی کلیئر نہیں ہوتی، دو بندے ہیں، ایک کو میں بتاتی ہوں کہ اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو، اور فجر کی نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے. اور دوسرے کو میں بتاتی ہوں فجر کی سنتوں کو پڑھنے کا کتنا اجر ہے. جو صبح کی نماز کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کا وائی کلیئر کر دیا. پہلے کو صرف کہا وضو کرو اور نماز پڑھو، بس اتنا بتا دیا. دوسرے کو میں بتا رہی ہوں کہ سنتوں کا اتنا، صرف فرض ہی نہیں پڑھنے بلکہ سنتوں کو پڑھے ہوئے تو اس کا کتنا اجر ہوگا. اور جو صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگہداشت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اس کے لیے کلیئر ہے کہ آخرت میں میری فجر میں پڑھوں گا تو میرے لیے کامیابی ہے، میرے لیے رزق ہے. تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا بنسبت اس بندے کے جس کو میں صرف کہہ رہی ہوں نماز پڑھو، اٹھو. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو، ہم بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. جب فائدہ میں بتا دوں گی اس کو تو فائدے کو دیکھ کے انسان جو ہے اس کو وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کیوں میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ رکھیں پلاننگ کرنے کے لیے کہ جہاں پہ آپ نے تہجد کے لیے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کو خوبصورت بنائیں، تھوڑا سا اس پہ سپینڈ کر لیں. یا تو ایک سیپریٹ روم ہو، سیپریٹ روم کے ساتھ ساتھ آپ کی جائے نماز خوبصورت ہو، کمفرٹیبل ہو، اس کے اوپر آپ خوشبو لگائیں، سائڈوں پہ آپ لالٹین لگا لیں، اگربتیاں، موم بتیاں جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں کہ اس چیز کو وارم بنائیں، کمفرٹیبل بنائیں، کہ جس میں ایک ایسا ماحول بنے کہ ہاں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگی ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے لگی ہوں. ایک اسپیشل ٹائم ہونا چاہیے می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ کے اندر آپ اپنے کپڑوں کو خوشبو لگاتے ہیں، آپ اپنی جائے نماز کو خوشبو لگاتے ہیں، اس ساریوں کو خوبصورت بناتے ہیں، تو آپ کا دل کرے گا کہ میں اٹھوں اور یہ ٹائم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سپینڈ کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تہجد کی اس روح کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے ہر مسئلے کا حل مجھے ملے تو مجھے تہجد
جو ہے اللہ کی لاڈلی نماز جو ہے اس کو میں نے قائم کرنا ہے اور استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور دعائیں کرنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے اس چیز کو آسان کر دے۔ پہلے چھوٹا سا ٹارگٹ رکھیں اور چھوٹا سا ٹارگٹ رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اس ٹارگٹ کو بڑھاتے جائیں، اور یقین کریں پھر آپ کا ٹارگٹ بڑھتا بھی جائے گا تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لذت جو آپ کو چاہیے تھی وہ آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لفظوں میں، میرے الفاظ میں وہ تاثیر ڈال دے تاکہ ہمارے عمل بدل سکیں۔ اگر ان ویڈیو سے آپ کو کہیں بھی لگتا ہے کہ کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یا آپ کو ہو رہا ہے، آپ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کر سکوں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکیوں میں ساتھ لے کے چلوں۔ کام وہی بہتر ہوتا ہے، کام وہی بڑھتا ہے جو کہ جس میں دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتی ہوں، دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ جس کام کو بھی آپ چاہتے ہیں نا کہ اس میں اضافہ ہو، بڑھوتی ہو، تو کیا کہا گیا ہے کہ اس کو دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ تو پلیز اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔